سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، نالج پاور کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ آپ جان سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے واقعے کی جانب بڑھیں، ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نالج پاور کی جانب سے اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ راہ خدا عز و جل میں ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دین اسلام کا یہ چمنستان سرسبز و شاداب ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو پیش آنے والے مصائب و آلام کا تذکرہ بڑا دل سوز ہے۔ بالخصوص میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے جو مصیبتیں جھیلی، ان کا تو تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ جفاکار و ستم شعار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صدہا درخواستیں بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زمین کو شرف قدم بوسی عطا فرمایا تو بجائے استقبال کرنے کے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلح لشکر لے کر آپ کے صدے راہ ہوئے، نہ شہر میں داخل ہونے دیا، نہ ہی وطن واپس لوٹ جانے پر راضی ہوئے۔ حسینی قافلے کو ریگزار کربلا میں اقامت پذیر ہونا پڑا۔ کور باطنوں نے فرات کا آب رواں خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ اہل بیت کے ننھے ننھے بچے تشنہ لب ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور با پردہ بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و ناتواں ہو گئے تھے۔ تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور بے وطنی کا احساس الگ دامن گیر ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرار تیغ و سنان سے مسلح در پے آزار اور اپنے ہنر آزمانے کا طلبگار ہے، مگر بھوک پیاس کی شدت کے باوجود فرزندان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم نے ایسی بہادری و جواں مردی کا مظاہرہ کیا کہ اعداء انگشت بد ندہ رہ گئے۔ کئی یزیدیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خاندان حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہال داد شجاعت دیتے یک کے بعد دیگرے شہادت سے سرفراز ہوتے گئے۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب، دل بند و جگر پیوند، سب نے آئین وفا ادا کر کے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں فدا کر دیں، اور اب سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا لخت جگر بے کسی و بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے شمشیر بکف ہو گیا، اور اس کمال مہارت و ہنرمندی سے مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے ناموران صف شکن کے خون سے کربلا کے تشنا ریگستان کو سیراب فرما دیا اور ناشوں کے انبار لگا دیے۔ ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں۔ بالآخر تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں۔ امام تشنا کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔
تیروں کی بوچھاڑ میں نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ ظالموں نے نیزوں پر رکھ لیا اور آپ شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ آئی۔ راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر عالم اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ سر و تن خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین حق کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ دوستوں، واقعہ کربلا 61 ہجری ماہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی یاد دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے کارنامے سنہرے حروف میں کندہ ہیں۔ ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی تذوق و احتشام سے محافل و مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شاندار اور بے مثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ کربلا والوں کی یاد منانا، ان کے ایصال ثواب کی خاطر کھچڑا اور دیگر کھانے پکانا، پانی کی سبیلیں قائم کرنا اور ذکر شہادت و مناقب اہل بیت کی محفلیں منعقد کرنا جائز اور مستحسن ہے، مگر ہمیں ان کی سیرت مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کی اور زبان تو کجا دل میں بھی شکوہ و شکایت کو پناہ نہ دی، اور ہم ہیں کہ ذرا سی مشکل آ جائے یا معمولی سی پریشانی لاحق ہو، شکووں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی اولاد کے سبب تو کبھی ہمسایوں کے ذریعے، کبھی اپنوں کی وجہ سے تو کبھی بیگانوں کے ذریعے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہے، اس سے جی نہ چرائے اور ہرگز حرف شکایت زباں پر نہ لائے، جس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مصائب کا مردانہ وار سامنا کیا۔ اس کا تصور کر کے ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔